بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1888 ہے، اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32، 30، 31 and 32۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، کفر کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجلین، کسی آدمی پر، من القریتین، ان دونوں شہروں میں سے، عظیم، جو بڑا ہو۔ اہم، کیا وہ، یقسمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت، نحن قسمنا، ہم ہی نے تقسیم کی، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزی، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، بعضہم، ان کے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں، لیتخذ، تاکہ بنائے، بعضہم، ان کا بعض، بعضاً، بعض کو، سخریہ، خدمت گار۔ ورحمت ربک، اور آپ کے رب کی رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہیں، اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب وہ حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ دوسری بات، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ چوتھی بات، بھلا کیا یہ لوگ ہیں، بھلا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے۔ پانچویں بات، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ چھٹویں بات، ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے۔ ساتویں بات، تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ آٹھویں بات، تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دینے لگے، کفار کو، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام اور معجزات پیش کیے، تو وہ لوگ مشرکین آپ کی باتوں سے منہ موڑنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو جادو ہے، جس کے ذریعے ہم پر جادو کیا جا رہا ہے۔
یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب یا وحی نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح ان مشرکین نے کہا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 7 میں بھی فرمایا گیا قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، کہ جب ان کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ الغرض ان کافروں نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا جبکہ وہ ان کے پاس ہدایت لے کر آئے تھے، اور یہ لوگ کفر و عناد کی وجہ سے کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ان دو بستیوں یعنی مکے اور طائف کے کسی رئیس اور بڑے شخص پر کیوں نہیں اتارا؟ تم جیسے ایک یتیم اور محتاج پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو کیوں اتارا؟ اور ان کی مراد اس عظیم شخص سے ولید ابن مغیرہ اور مسعود ابن عمر الثقفی تھے، اس سے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ یعنی ولید مکے میں اور مسعود ابن عمر طائف میں بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے اور مالدار اشخاص تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو مجھ پر یا عروہ بن مسعود پر یہ قرآن نازل کرے۔ اس پر یہ آیت وقالوا لولا نزل هذا القرآن نازل ہوئی۔ بعض حضرات مفسرین نے دوسرے نام بتائے ہیں جیسے کہ عتبہ بن ربیعہ اور عبد بن یعلیل الثقفی اور کنانہ بن عمر بن عمیر وغیرہ۔ ان قریش مکہ نے جو اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان دو بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک پر کیوں نازل نہیں کیا، کیوں نہیں نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کو یوں کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کلام ہے، ہم جس پر چاہیں اتاریں، ہماری مرضی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس کو اپنا رسول کس کو اپنا نبی بنائے۔ تم لوگ جن آدمیوں کا نام لے رہے ہو تو بھلا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی کیا تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں جبکہ ہم نہ چاہتے ہوں، اور یہ بتاؤ کہ جن آدمیوں کا نام تم لے رہے ہو کیا وہ آدمی ہماری رحمت یعنی رزق کو تقسیم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں ان کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ بعض رات نے یہاں رحمت سے مراد نبوت لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نبوت کو بھیجنے والے یہ لوگ ہیں یا ہم؟ جب یقیناً ہم ہی نبوت کو بھیجنے والے ہیں تو یہ بھی ہم ہی طے کریں گے کہ ہمیں کس پر نبوت بھیجنا ہے اور کس کو نبی بنانا ہے اور کس کی طرف وہی نازل کرنا ہے۔ اور نبوت دی جاتی ہے جو پاک باز، متقی اور صادق ہو۔ نبوت دولت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی بلکہ صفات اور اخلاق کو دیکھ کر دی جاتی ہے، اور سارے اور مکے اور طائف میں جو صفات اور اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں، اسی لیے ہم نے انہیں نبوت کے لیے چنا ہے، نہ کہ ان مغرور شرپسندوں کو۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، جس طرح ہم جسے چاہتے ہیں دولت سے نوازتے ہیں، اسی طرح جس سے چاہتے ہیں ہم رحمت عطا کرتے ہیں، نبوت عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہے تنگی دیتے ہیں۔ اگر ہم سب کو امیر یا سبھی کو غریب بنا دیتے تو وہ فائدہ جو اس وقت حاصل ہو رہا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر سارے ہی لوگ امیر ہوتے تو کام کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر سارے غریب ہوتے تو کوئی کسی کو کام پر نہ رکھ سکتا، تو اس طرح دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ چل نہ پاتا۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی مصلحت سے کرتے ہیں اور یہ ہمارا اختیار ہے، کسی کو اس میں دخل دینے اور اس سلسلے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور ہاں، یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ دولت ہی سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو ناپ تول رہے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دولت صرف دنیا ہی تک محدود رہتی ہے، آخرت میں یہ دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ فائدے کی چیز تو وہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی جنت، جس میں داخلہ اعمال، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ دولت کی بنیاد پر۔ لہذا جو فائدے کی چیز ہے اس کے پیچھے دوڑ، نہ کہ اس کے پیچھے جس کا کوئی فائدہ آخرت میں ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔